हम अक्सरियत में होते हुए कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। जो वक्त रहता है इस असेंबली का, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। कश्मीर के अवाम से वादा करता हूँ, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। मैं आपका नुमाइंदगी ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मकबूजा कश्मीर में, इस्लामाबाद में, मगर पूरी दुनिया में करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान आज़ाद कश्मीर में ही होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, का इंतखाबात से कबल का वक्त पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। आज़ाद कश्मीर के पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत को बदला गया। एक सियासी साजिश के जरिए कश्मीर में खला पैदा किया गया। कश्मीरी आवाम से वादा करता हूँ, आपको मायूस नहीं करूँगा। आपकी नुमाइंदगी पूरी दुनिया में करता रहा हूँ, करता रहूँगा। साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा कि आपको KPK की असम्बली ने आपको मुंतखब किया है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप मुंतखब वज़ीर आला हैं और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको एक होना होगा। वफाक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए KP हुकूमत से ताउन करेगा। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर फ़ोन करके मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि सुहेल आफरीदी को कहा है मिलकर दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। सुहेल आफरीदी को पेशकश की, वफाक आपके साथ भरपूर ताउन करेगा। मुझे उम्मीद है सुहेल आफरीदी मेरी बातों को मस्बत लेंगे। हमें अमन और इत्तेहाद का साथ देना चाहिए, मिलकर सियासत करनी चाहिए। मजीद कहा चित्राल के अवाम के लिए गैस प्लांट लगा कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का अपर चित्राल में अस्पताल बनाने का भी ऐलान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जंगबंदी जारी रखने पर इतफाक। जंगबंदी के नफाज के कवायद व ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तस्दीक, का मुआहिदा तय पा गया। उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। इस्तंबुल मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया भी जारी। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इतफ़ाक़ किया। जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इतफ़ाक़। जो खिलाफ वर्जी करेगा उसको जुर्माना होगा। कतर का भी मुश्तरका एलामिया का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दुनिया को पता है पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। जंगबंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुश्तपनाही बंद करे। काबुल को पाकिस्तान में अमन की जमानत देना होगी। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। दहशतगर्दी की रोके बगैर दो हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। TTP हो या BLA हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। KP की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो रही है। ये मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान ने तामीरी और मस्बत अंदाज के साथ मुज़ाकरात में शिरकत की। कई बार फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के बारे में शवाहिद फराहम किए। पाकिस्तान हमेशा से पुरअमन, खुशहाल और इलाकाई मुंसलिक अफगानिस्तान का हामी है। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी नई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। काबीना में 10 वजीर, 2 मुशीर और 1 मुआवन खसूसी शामिल। साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम, मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, असद कैसर के भाई आकिबुल्ला ने हलफ उठाया। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद, रियाज खान, फ़खर जहां और ताज मोहम्मद तरन भी काबीना का हिस्सा हैं।
پنجاب میں پارٹی عہدوں اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی پر پی ٹی آئی میں اختلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ پارٹی رہنماؤں کی سوشل میڈیا فورمز پر ایک دوسرے پر تنقید۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے میری تعریف بعض لوگوں کے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ بعض دوستوں اور خود ساختہ دشمنوں کو بانی کے مجھ پر اعتماد سے مشکل درپیش ہے۔ بانی نے جب سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تو بعض کو سانپ سونگ گیا۔ علی حمزہ نے خود احمد چٹھا کو عہدے سے ہٹایا۔ پولیٹیکل اور کور کمیٹی کی رداد لیک ہو رہی ہے، کون کرتا ہے سب جانتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں مقامی حکومتوں کے آئینی تحفظ کی قرارداد منظور۔ پنجاب حکومت کی مقامی حکومتوں کے تحفظ کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت۔ قرارداد میں آئین کے آرٹیکل 144A میں ترمیم کی سفارش۔ آئین میں مقامی حکومتوں کو صوبائی حکومتوں کے اثر سے آزاد کرنے کا مطالبہ۔ صوبائی اسمبلی کی متفقہ قرارداد وفاق کو بھجوا دی۔ اسپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے 27ویں ترمیم کرنی پڑتی ہے تو فوری کی جائے۔ لازمی قرار دیا جائے کہ مقررہ مدت میں انتخابات ہوں۔ کوئی سیاسی جماعت مقامی حکومت کی مدت کم نہ کر سکے۔ بے اختیار پارلیمنٹ سے بہتر ہے کہ پارلیمنٹ ہو ہی نہیں۔ دنیا میں مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ دینے کی مثالیں موجود ہیں۔ مالی، سیاسی اور انتظامی خود مختاری کے لیے پارلیمنٹ کو جامع تجاویز بھیجتی ہیں۔ 25 کروڑ لوگوں کا ملک 1500 لوگوں سے کیسے چلایا جائے؟ صوبوں کے معاملے پر دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کو بڑھایا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے۔ 18 سال اس پارلیمنٹ کے کردار پر مجھے بڑا اعتراض رہا۔ 26ویں ترمیم ٹھیک ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان کو بڑا سیاستدان سمجھتا ہوں۔ مولانا نے جو کہا وہ ان کی رائے ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان بھی 27ویں آئینی ترمیم کے لیے متحرک۔ وسیع تر اتفاق رائے کے لیے ہم خیال جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ۔ ایم کیو ایم مقامی حکومتوں کے مالیاتی امور اور دیگر شعبوں سے متعلق آئینی ترمیم پر بات کرے گی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے لیے پارلیمانی، سیاسی اور عوامی سطح پر مہم چلائی جائے گی۔ 8 نومبر کو سرجانی ٹاؤن میں جلسے کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ سرجانی جلسے میں 27ویں ترمیم پر بات کریں گے۔ دوسری جانب چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ۔ مقامی حکومتوں کے استحکام کے لیے پنجاب اسمبلی کی منظور کی گئی قرارداد پر مبارکباد۔ کہا، قرارداد جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ پوری قوم پنجاب اسمبلی کی مشکور ہے۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات کے لیے 4 ہفتے کا وقت ناکافی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن سے حد بندی رولز کے لیے جنوری 2026 تک کا وقت مانگ لیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے الیکشن کمیشن کو حکومتی شیڈیول کے مطابق بلدیاتی الیکشن کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا، پنجاب بڑا صوبہ ہے، حد بندیوں کے لیے 4 ہفتے ناکافی ہیں۔ اپریل مئی تک سب کام ہو جائے گا۔ اب پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کی پنجاب حکومت کی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی ہدایت۔ پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ ڈی جی ایس پی آر کی ایبٹ آباد میں مختلف جامعات کے اساتذہ اور طلبہ سے خصوصی گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی حالیہ پاک افغان کشیدگی، سیکیورٹی صورتحال، مارکہ حق سمیت اہم موضوعات پر گفتگو۔ واضح کیا، پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے۔ اساتذہ اور طلبہ کی جانب سے شہداء اور غازیان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پارا شنار میں جہاں حملہ ہوا وہ راستہ دوسرے ملک سے آتا ہے، اپنا دشمن پہچانے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی کے ریمارکس۔ پارا شنار قافلے پر حملے میں گرفتار ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا، اس واقعے میں کیا ایک ہی بندے کی شناخت ہوئی ہے؟ جو حملہ کرنے پہاڑوں سے آئے تھے ان میں سے کوئی گرفتار نہیں ہوا؟ وکیل نے جواب دیا کہ ان میں سے 9 لوگوں کی ضمانت سپریم کورٹ نے خارج کی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا، اب کیا صورتحال ہے؟ کیا راستے کھل گئے ہیں؟ وکیل نے بتایا، صبح 9 بجے سے دن 2 بجے تک راستے کھلے رہتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنا دشمن پہچانیں، صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ سندھ جاب پورٹل کے تحت اب تک 3,26,000 سے زائد امیدوار اہل قرار پا چکے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ امیدوار مختلف سرکاری اور نجی اداروں میں میرٹ پر مبنی بھرتیوں کے لیے رجسٹرڈ ہوئے۔ پورٹل میں گریڈ 5 سے 15 تک کی سرکاری اسامیوں، ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل ملازمتوں کے علاوہ نجی شعبے کے مواقع بھی شامل ہیں۔ پورے نظام کی نگرانی شفاف انداز میں کی جا رہی ہے۔ تمام ریکارڈ آڈٹ کے بغیر قابل قبول ہے۔
اور ہر بھرتی کا عمل ڈیجیٹل ٹریس کے تحت محفوظ رہتا ہے۔ شرجیل میمن نے کہا، سندھ حکومت نے میرٹ، شفافیت اور نوجوانوں کے روشن مستقبل پر کوئی سمجھوتا کیا ہے اور نہ ہی کرے گی۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف جدید ای چالان نظام میں تیزی۔ صرف 4 دن کے دوران شہریوں کو 18,733 الیکٹرانک چالان جاری کیے گئے، جن کی مجموعی مالیت 10 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ نئے نظام کے تحت 24 گھنٹوں میں مزید 5,791 ای چالان کیے گئے۔ سب سے زیادہ 3,546 چالان سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر کیے گئے۔ 1,555 موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ نہ پہننے پر جرمانے عائد کیے گئے۔ ایٹمی تجربات شروع کرنے کے اعلان پر روس کا شدید رد عمل۔ امریکہ کے جواب میں ایٹمی تجربات کا اندیا دے دیا، خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے عالمی پابندی کو توڑا تو روس بھی جوابی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس افغانستان دوبارہ ایٹمی تجربات کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ خود جوہری تجربات کر کے دوسروں کے امن کے پروگرام کو نشانہ بناتا ہے۔ ایٹمی تجربات کی بحالی غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے جس نے عالمی امن و سلامتی کو سنگین خطرے میں ڈال دیا ہے۔